ہم کہتے ہیں ماں، وہ ایک وہ ماں ہے جس نے ہمیں جنم دی ہے سب کو جو ہے، اور انسان جو ہے وہ ساری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ وطن جو ہے وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے، ماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو لہذا ہر ایک کو جو ہے اپنے ماں سے جو ہے محبت کرنا چاہیے۔ وہ کر رہے ہیں، 7 ارب انسان کر رہے ہیں، 200 سے زیادہ اسٹیٹس اور قومیں کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی حق ہونا چاہیے کہ اپنے ماں سے جو ہے ہم محبت کریں، مگر افسوس کی بات ہے انگریز کے دور سے لے کر آج تک ہمیں حق نہیں دی گئی ہے کہ ہم اپنے ماں سے محبت کریں، ہم اپنی ماں کی خدمت کریں، بلکہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ماں سے نفرت کر دوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انگریز کا شے ہوا تھا، آج بھی 73 سال جو ہمارے ساتھ یہ ہو رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جناب چیئرمین صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے نام سے پکارا جاتا ہے، اور ہر قوم کو جو ہے اپنے نام سے پکارنا چاہیے، اور ہم جو ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ جو ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہیں، جو اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہیں، بدقسمتی سے جو ہیں انگریز نے بھی یہ پابندی لگائی تھی، اب بھی یہ پابندی ہیں کہ نہیں اپنی زبان سے محبت مت رکھو۔ دنیا میں اس پنجابی کو غدار کہتا ہوں جو کروڑوں پنجابی بچوں کو جو ہیں اپنی مادری زبان سے محروم کرتے ہیں، اسے بڑا غدار نہیں ہے پنجابیوں کا جو ہے۔ اسی طرح سندھیوں کا، اسی طرح پشتونوں کا، اسی طرح بلوچوں کا، اسی طرح سرائکیوں کا، اور اس ملک میں جو ہے تقریباً 77% زبانیں بولی جاتے ہیں، چاہے 10 بندے بھی ایک زبان بولے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ اپنی زبان بھول جاؤ، نفرت کرو اس چیز میں، یہ انگریز نے شروع کیا تھا، اب تک جاری ہے۔ 40 کا قرارداد یہ تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جس میں اسٹیٹس ہوں گے، ساورن ہوں گے، اٹانمس ہوں گے، مگر افسوس کی بات ہے اس ملک کے بنانے والے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بنایا ہے، اپنے ہی قرارداد سے جو ہے وہ اپنے ہی بیانیے سے جو ہے نیریٹیو سے جو ہے منحرف ہو گئے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں جناب کہ 73 کا آئین کے بہت سے نکات سے ہمارے اختلافات ہیں، ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں 73 کے لیے، مزید اس کو جمہوری طریقے سے جو ہے مزید اس پارلیمنٹ کو جو ہے بااختیار بنانے کے لیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مزید اس میں بہتری آئے 73 کے آئین میں جو ہے کہ افغانستان کا مسئلہ ہے۔ افغانستان کا مسئلہ بہت ہی سادہ ہے، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے افغانستان کے مسئلے میں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے جس میں مداخلت نہیں ہونا چاہیے، وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کا نظام حکومت جانے، اس کے نظام معیشت جانے، اس کی خارجہ پالیسی جانے۔ 73 تقریباً ابھی جو ہیں وہ 43 سال سے مداخلت شروع ہوا ہے، اب تک جاری ہے، اب تک جاری ہے، کفر و اسلام کے نام پہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں افغانستان میں کفر نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اسلام نہیں ہے۔ اس پہ کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں، ہاں اس پہ ڈیبیٹ کر لیں، مگر وہ جانے، مگر اب بھی اس میں مداخلت جاری ہے جو نہیں ہونا چاہیے، قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو اپنا ایسٹ مت سمجھو، اس کا اپنا پانچواں صوبہ مت سمجھو، اس پہ جو ہے بزور مداخلت جو ہے فیصلے مت مسلط کر دو جو اسلام آباد سے ہو رہی ہے۔ کشمیر کا مسئلہ بہت سادہ ہے، کشمیر ایک قوم ہے، کشمیریوں نے جدوجہد کی ہے، کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں، ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، درپدر ہو چکے ہیں، خوار ہو چکے ہیں، وہ لوگ مائگریشن ان لوگوں نے کی ہے دنیا کے سارے ملکوں میں، یہاں پہ سب کچھ، مگر مجھے یہ پالیسی جو ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کشمیر کا
95% حصہ جو ہے ہندوستان کے حوالے کرتے ہیں، مگر ایک خود مختار کشمیر کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ایک متحدہ کشمیر کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جو کشمیریوں کا ہو، اس کو اپنی سرزمین پہ اس کی حاکمیت ہو، کی ملکیت ہو، یہ ہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور اس سے الگ جناب یہ ہے کہ دہشت گردی کا ذمہ وار جو تھا، وہ جو فرسٹ فیز میں تھا، فرسٹ 9/11 سے پہلے جو تھا، یہ سارے یورپین کنٹریز تھے، یہ امریکنز تھے، یہ عرب تھے، یہ لوگ تھے، اور ہمارے ملک کے جو ہیں ضیاء-ال-حق تھے۔ یہ ذمہ وار ہیں، ان لوگوں نے یہ بنیاد رکھا کلاشنکوف کلچر کا، یہ روئن کلچر کا، یہ دہشت گردی کا، یہ مداخلت کا، یہ سب کچھ ان لوگوں نے رکھا۔ پھر 9/11 کے بعد جو ہیں پھر جو ہیں وہ مشرف کا جو ہے یہ ذمہ وار تھا، جس کے نتیجے میں 70,000 پشتون جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ 2 لاکھ سے زیادہ، میں پارلیمنٹ کا ریکارڈ بتا رہا ہوں، گھر مسمار کر دیں گے۔ F-16 ٹینکس، آرٹلری یہ چلائی گئی ان کے قبائل پہ جو ہیں، گھروں پہ جو ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 5 جنگ ہو چکے ہیں، جس میں جو ہے دونوں طرف سے ریکارڈ اٹھا لیں 20,000 لوگ بھی جو ہیں دونوں طرف سے قتل نہیں ہوئے ہیں، جس میں جو ہے دونوں طرف سے 10,000 گھر بھی مسمار نہیں ہوئے ہیں۔ ریاست کے اندر ہی یہ جبر، 40 لاکھ IDPs جو مالاکنڈ ڈویژن کے 25 لاکھ تھے، اور پھر وزیرستان سے جو ہے 15 لاکھ تھے۔ یہ ظلم و جبر اب تک جو ہے وہاں پر جو ہے ماورائن قتل ہو رہے ہیں، آج تک جو ہے بند نہیں کریں جناب چیئرمین صاحب۔ مسنگ پرسن پشتون جو ہے 6 سے 7 ہزار مسنگ پرسن، بلوچ 5,000 تک مسنگ پرسن، سندھ سے جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں مسنگ پرسن۔ کیوں؟ جس نے بھی جرم کیا ہے اس پہ کیس بنا لوں، بہترین وکیل رکھ دوں، عدالت میں اس کو سزا دلوا دوں اگر وہ مجرم ہے۔ یہ کوئی طریقہ؟ مسخ شدہ لاشیں، مسنگ پرسن اب بھی جاری ہیں، آئندہ بھی یہ پالیسی ہوگا، جو غلط، جو ماورائے آئین کام ہے جناب چیئرمین صاحب۔ اسلام آباد کتنا خوبصورت نام ہے، تو یہاں تو سب کچھ ہونا چاہیے، فیڈریٹنگ یونٹ برابری، قوموں کی برابری، انسانوں کی برابری، حقوق، سب کچھ، جمہوریت، پارلیمنٹ کی بالادستی۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں افسوس کرتا ہوں اس بات میں، اسلام آباد نہیں، استعمار آباد ہے۔ یہاں پر استعماری قوتیں ہیں جو سب ملک کو کنٹرول کریں، قوموں کو کنٹرول کریں، 22 کروڑ عوام کو کنٹرول کریں، پارلیمنٹ کو کنٹرول کریں، عدلیہ کو کنٹرول کریں، الیکشن کمیشن کو کنٹرول کریں، یہاں پہ جو میڈیا کو کنٹرول کریں، پولیٹکس کو کنٹرول کریں، جو نہیں ہونا چاہیے جناب چیئرمین صاحب۔ کہ یہ غداری کا مسئلہ جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ محترمہ فاطمہ جناح جو تھے وہ غداری، میں وطن کون تھا؟ ایوب خان تھا۔ ابھی آپ، جس نے ملک کا قتل کیا تھا، جس نے لوگوں کے احساسات کا قتل کیا تھا، جس نے جو ہے امریت کی جو ہے جس نے وہ حلف اٹھایا تھا، اس سے غداری کی تھی۔ ضیاء-ال-حق وفادار تھا، کیسے وفادار ہو سکتے ہیں؟ اگر ایوب خان کو سزا ملتی، یحییٰ خان یہ جرأت نہ کرتا۔ اگر یحییٰ خان کو یہ سزا ہوتی تو پھر ضیاء-ال-حق یہ جرأت نہ کرتا۔ اگر ضیاء-ال-حق کو سزا ہوتی پھر یہ مشرف جرأت نہ کرتا۔ اگر مشرف کو آج سزا دی جائے تو آئندہ کوئی بھی یہ جرأت نہیں کرے گا۔ فیڈریشن کا قیام ہونا چاہیے قوموں کی برابری کے بنیاد پہ۔ پشتون بلوچ یہاں پہ اس ملک میں غلام ہے، جو برابر ہونا چاہیے۔ سرائکیوں کا اپنا فیڈریٹنگ یونٹ ہونا چاہیے، سرائکی کے نام سے جو ہیں، اور ہر فیڈریٹنگ یونٹ کے پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی اقوام کا جو بھی اس کے صوبے فیڈریٹنگ یونٹ ہیں، ایک ایک انچ حقیقی سرزمین جو اس یونٹ کا حصہ ہونا چاہیے، اس کا اپنا تشخص ہونا چاہیے، جیسے پشتون 4 حصوں میں تقسیم ہے اس ملک میں۔ مسئلہ ہے یہاں پر ایک مشہور شعر ہے، آپ کی اجازت سے، وہ پشتو میں کہتے ہیں وینتا وبوایا کزون کوي۔ پشتو کی اجازت نہیں، اردو میں بولیں۔ میں اردو میں وہ کروں، سپن موایا کزون کوي۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں جناب چیئرمین صاحب؟ نیشنل لینگویجز کی اجازت، نیشنل لینگویج میں بولیں، ریجنل لینگویجز۔ چیئرمین صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں
خون کو پانی کہو اگر یہاں جینا ہے، یہاں جینا ہے. خون کو پانی کہو، کرے کرے نہ کرو، صاف صاف باتیں مت کہو اگر یہاں جینا ہے. یہ میں اس کو ابھی اردو جاؤں گا. کفر کو سرے سے کفر نہ کہو. کفر کو آپ نے کفر نہیں کہنا چاہیے. مردے کو سویا ہوا کہو اگر جینا ہے. مردے کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ سویا ہوا ہے، مرا نہیں. جناب وہ کہہ رہے ہیں وقت سے پہلے اپنی جان نہ لو منیر. وقت سے پہلے اپنی جان نہ لو منیر. ہر برائی کو اچھائی کرو اگر یہاں جینا ہے. ابھی تو ہم ہر برائی کو اچھائی نہیں کہہ سکتے. ہاں، مردے کو سویا ہوا نہیں کہہ سکتے ہیں جناب چیئرمین، نہیں کہہ سکتے ہیں. اور ہم جو ہیں ہاں خون کو جو ہے خون کو پانی نہیں کہہ سکتے. اگر ہمیں جو بھی سزا دو گے، جو بھی سزا دو گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، مگر ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم جو ہیں جھوٹ کو سچ کہیں، ظلم کو ہم رحمت کہیں. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جناب چیئرمین صاحب. آخر میں ایک ذاتی بات کروں. 6 سال میں نے نہیں کی. جناب ہمیں یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ڈیموکریسی سے وڈرا ہو جائیں، قومی حقوق سے وڈرا ہو جائیں، اور آپ جو ہیں اپنے نظریات سے وڈرا ہو جائیں. آپ جو ہے جو غیر جمہوری کو ہوتے ہیں، وہ جس پہ آپ تنقید کرتے ہیں، اس پہ خاموشی اختیار کر لیں. آئین کی بات چھوڑ دے، پارلیمنٹ کے بالادستی کی بات چھوڑ دے. جو ہم کرتے ہیں اس سب پہ جو آپ آنکھیں بند کر لیں. نہیں کر سکتا ہوں، بالکل نہیں کر سکتا ہوں. چاہے میری جان چلی جائے، میری جان اتنی عزیز نہیں ہے. یہ ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کے بالادستی عزیز ہے. میری قوم مجھے عزیز ہے، میری عوام مجھے عزیز ہے، مجھے سیاست مجھے عزیز. تو مجھے اشارے مل رہے ہیں، مجھے پیغامات مل رہے ہیں. میں اس فلور پہ جو ہیں وہ یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. مجھے کچھ ہوا کوئی بات نہیں، میرے بچوں کو کچھ ہوا، میرے خاندان کو کچھ ہوا، کوئی پرواہ نہیں. میں ریکارڈ نہ، مگر اس کی ذمہ وار جو 2 اہم انٹیلیجنس ادارے گم خاتے میں نہ ہو بس سکیں. اور نہ مجھے اپنی زندگی کا فکر ہے، نہ اپنے بچوں کا فکر ہے، نہ اپنے ذات کا فکر ہے. مگر ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. اس کے ذمہ دار 2 انٹیلیجنس ادارے ہوں گے. آپ لوگ گواہ ہیں. آپ کی بہت مہربانی.